بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات فرسٹ ایئر منتخب احادیث حدیث نمبر 1 to 10 ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز حدیث نمبر 11 to 15 اس کا ترجمہ تشریح مشقی سوالات پڑھیں گے. حدیث نمبر 11 ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. انصر مدد کرو اپنے بھائی کی، ظالما اگر وہ ظالم ہے یا مظلوم. فقال رجل، ایک صحابی نے، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انصرہ اذا کان مظلوما، میں تو مدد کروں گا جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے. افرأیت اذا کان ظالما کیف انصرہ، اگر ایک آدمی ہے ہی ظالم، لیکن آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہے تو میں اس کی کیسے مدد کروں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجزہ، کہ اس کو جو ہے ظلم سے روکنا، او یا تمنعہ، اس کو منع کرنا، من الظلم، ظلم سے. فإن ذلك نصرہ، تو یہی اس کی مدد ہے. اس کے بعد اس کی تشریح. اس حدیث پاک میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمان چاہے مظلوم ہو یا ظالم، اس کی مدد کی جائے. مظلوم کی مدد اسے ظلم سے بچانا، ظالم کی مدد اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ظلم کی سزا ضرور ملے گی. اس اصول پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ ظلم سے پاک ہو جائے گا. حدیث نمبر 12. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی تؤمنوا، جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم جو ہے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ، اگر وہ تم کرو، تحاببتم، تو تمہارے آپس میں محبت پیدا ہو، محبت ہو. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو، سلام کو عام کرو. تشریح اس حدیث میں. امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ فرسٹ ایئر سیکنڈری میں اردو اسلامیات، پھر سیکنڈری میں بھی پی ایس ٹی اردو اور بہت سی ویڈیوز، اسلامک ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں. تو اس کو جو ہے لائک کیجیے، لازمی اپنے دوست احباب کو شیئر کیجیے. تشریح. اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سلام کرنا یہ ایمانی برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. سلام کرنا شعائر اسلام کی نشانیوں میں سے ہے اور سنت ہے، جبکہ اس کا جواب دینا واجب ہے. اس حدیث میں سلام کو عام کرنے، معاشرے میں اس کی رواج دینے کو محبت اور الفت کا سبب قرار دیا ہے. سلام کو عام کرنا ایسی عبادت ہے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، اور پھر ہم جنت میں داخل ہونے کے اہل ہو جائیں گے. حدیث نمبر 13. عن سفیان بن عبداللہ ثقفی، ایک صحابی ہیں سفیان بن عبداللہ ثقفی، خاندان ان کا قبیلہ. وہ روایت، ان سے روایت ہے، ان روایت کی قول قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل لی فی الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. قولاً، کوئی ایسی بات، لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ آپ کے بعد کسی اور سے میں نہ پوچھوں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، کہو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پر ڈٹے رہو، استقامت میں رہو، اس میں، اور اس میں پھر پکے رہو.
اس کے بعد اس حدیث میں ایمان اور اسلام کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اسلام کی بنیادی اصولوں میں پہلے درجے کی حیثیت رکھتا ہے، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد موت تک اس پر قائم رہنے ہی میں کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے فرشتوں کے ذریعے بلا خوف زندگی گزارنے اور ایسے باغات کے حقدار ہونے کی بشارت دی ہے جہاں ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ان کا استقبال کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 14، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روٹی نہیں کھائی ہوگی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے جو کھائی ہو، من عمل یدی، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ داؤد کان یأکل من عمل یدہ، وہ جو ہے اپنے ہاتھ سے کام کر کے، محنت کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں اپنے ہاتھ کی محنت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہر شخص اپنے گزر بسر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن اچھا اور بابرکت کھانا وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کما کر حاصل کرتا ہے، جس میں ہاتھ کی ہنر مندی یا ذہنی صلاحیت کا استعمال شامل ہے، جیسے عام محاورے میں پسینے کی کمائی بھی کہا جاتا ہے۔ اور انسان اپنی بڑی احتیاط کے ساتھ اس سے استعمال کرتا ہے۔ اپنی محنت کی کمائی سے کھانا بھی انبیاء کی سنت بھی ہے۔ حدیث نمبر 15، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور، کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا ولا عمل به، اور دغا بازی کرنا روزے کی حالت میں بھی نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ان یدع طعامہ، کہ وہ اپنا کھانا و شرابہ، پینا چھوڑ دے۔ تشریح، اس حدیث میں روزے کی حالت میں گناہوں سے پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ اور تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، متقی بن جاؤ۔ روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، متقی بن جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص دن بھر کھانا ہی پینے سے پرہیز کرتا رہے، نہ کھائے نہ پیے، لیکن جھوٹ بھی بولے، چغل خوری، غیبت، بہتان بازی، گالم گلوچ، فضول باتوں سے باز نہ آئے، تو اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا، تو اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد تفسیری سوال میں احادیث کا ترجمہ اور تشریح لکھنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کے جو ہے ترجمے اور تشریح ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد مختصر سوالات پڑھتے ہیں۔ مختصر سوال میں سوال نمبر 1 ہے، حدیث کی روشنی میں ظالم اور مظلوم کی مدد کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں ظالم اور مظلوم کی مدد کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ مسلمان چاہے مظلوم ہو یا ظالم، اس کی مدد کی جائے۔ مظلوم کی مدد اسے ظلم سے بچانا، اور ظالم کی مدد اسے ظلم سے روکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ظلم کی سزا ضرور اسے جو ہے نا ضرور ملے گی۔ اس اصول پر عمل کرنے سے ہی ہمارا معاشرہ ظلم سے پاک ہو جائے گا۔
اس کے بعد اگلا سوال ہے سلام کرنا کیوں اہم ہے اور اس کا سبب بتائیں۔ سلام کرنا شاعر اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور سنت ہے، جبکہ اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اس حدیث میں سلام کو عام کرنے، معاشرے میں اس کی رواج دینے کو محبت اور الفت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کو عام کرنا ایسی بات ہے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سلام کرنا دعائے کلمات ہیں جو کہ مسلمان ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ گویا مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ سلام میں پہل کرنا سنت کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اسلام یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ چاہے جاننے والا ہو یا جاننے والا نہ ہو، سب کو سلام کرو۔ نمبر 3، محض مزدوری اور ہاتھ کی ہنر کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کھانا وہ پسند ہے جس سے انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اسلام نے کام پر رغبت دلائی اور لوگوں سے مانگنا منع کیا ہے۔ ہر شخص اپنے گزر بسر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن اچھا اور بابرکت کھانا وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کما کر حاصل کرتا ہے، جس میں ہاتھ کے ہنرمندی یا ذہنی صلاحیت کا استعمال ہے۔ جیسے عام محاورے میں پسینے کی کمائی بھی کہا جاتا ہے۔ انسان بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اپنی محنت کی کمائی سے کھانا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ۔ کہ کمانے والا اللہ کا بندہ، محبوب بندہ ہے۔ اس کے بعد MCQs، ظالم کی مدد کی جا سکتی ہے ظلم سے روکنے سے۔ اگر جو ہے اس کے ظلم کو روکا جائے تو یہ مدد ہو سکتی ہے۔ اسلام کی بات جس پر استقامت کی تاکید ہے وہ ہے ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا۔ حدیث کے مطابق روزے کی حالت میں جھوٹ اور بد کلامی سے روزے کا ثواب نہیں ملتا، روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔